وہ گھر سے ہاسٹل جانے کے لیے نکلی تھی تو بارش کے قطعی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اگرچہ بادلوں کی کچھ آوارہ ٹکڑیاں آسمان پر منڈرا رہی تھیں، مگر وہ برسنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھیں۔ اماں نے کہا پیچھے شفیق ڈرائیور کا انتظار کر لو، مگر اس خیال سے کہ کہیں ٹرین نہ چھوٹ جائے وہ آن لائن کیب کروا کر اسٹیشن چلی آئی۔ ابھی اپنا چھوٹا سا ٹرالی بیگ سیٹتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب رمجھم شروع ہو گئی۔ وہ تیزی سے بینچ کی طرف بڑھی جس پر پلاسٹک شیٹ کی چھت تھی۔ اس نے اپنے بال اور کپڑے جھاڑے، اپنا بیگ بینچ کے نیچے سرکایا اور خود ذرا آرام سے بیٹھ گئی۔ ٹرین آنے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ اسٹیشن پر وہی مخصوص گہما گہمی تھی، سامان اٹھائے ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے مسافر اور آوازیں لگاتے چھابڑی فروش۔ پچھلے 2 سالوں سے ٹرین کے ذریعے گھر سے ہاسٹل، ہاسٹل سے گھر آتے جاتے وہ ان نظاروں کی عادی ہو چکی تھی۔ ابھی بھی وہ غیر دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سامنے سے خوش باش سامان سے لدی پھندی فیملی اس جانب چلی آئی۔ 2 ادھیڑ عمر کے مرد اور عورت غالباً میاں بیوی تھے اور ان کے پیچھے پیچھے ایک صحت مند نوجوان لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے ایک تقریباً 3-4 سال کی بچی کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور ایک گپلو سا چھوٹا بچہ گود میں اٹھا رکھا تھا۔ ارے بیٹا ذرا سی جگہ دینا، ادھیڑ عمر کی خاتون تو آتے ہی اس کے پاس بینچ پر ڈھہ سی گئی۔ ہائے اللہ میں تو تھک گئی، اتنی تو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ ان کے میاں نے تو اپنے ساتھ لائے ایک بڑے سارے بیگ کو سیدھا کیا اور اس پر تشریف فرما ہو گئے۔ اس نے مزید سرک کر لڑکی کے لیے بھی جگہ بنائی۔ نہیں سسٹر میں کھڑی ہی ٹھیک ہوں، اگر بیٹھ گئی تو منا رونا شروع کر دے گا۔ لڑکی خوش دلی سے مسکرائی۔ ارے گڈو کے ابا تم تو بیگ پر ہی بیٹھ گئے، اس میں میرے کانچ کے گلدان ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گے۔ خاتون کے حواس بحال ہوئے تو اس کی نظر اطمینان سے بیگ پر تشریف فرما اپنے میاں پر پڑی تو وہ چیخ اٹھی۔ نہیں اماں گلدان تو دوسرے بیگ میں رکھے ہیں۔ لڑکی نے ان کو تسلی دی۔ بیٹی تم کہاں جا رہی ہو؟ اب خاتون نے اس کی جانب اپنا رخ کیا۔ وہ چشمے کی اوٹ سے اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آنٹی میں لاہور جا رہی ہوں۔ اچھا ہم بھی لاہور جا رہے ہیں۔ وہ سب الرٹ ہو گئے۔ چھک چھک انجن پلیٹ فارم کی جانب آ رہا تھا، پھر بوگیاں پلیٹ فارم سے آ لگیں۔ شور و گل مزید بڑھ گیا۔ لڑکی کے دونوں بچوں نے گھبرا کر رونا شروع کر دیا۔ بچی تو چیخیں مار کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ وہ شاید پہلی بار ٹرین میں سوار ہو رہی تھی۔ پلیز آپ ذرا منّے کو پکڑنا، میں اسے لے کر چڑھتی ہوں۔ تو لڑکی نے اپنا بچہ اسے تھمایا، اپنی ٹرالی بیگ کو گھسیٹتی احتیاط سے بچے کو گود میں لیے ڈبے کے اندر گھس گئی۔ باقی سب بھی اس کے ساتھ سوار ہونے لگے۔ ابھی وہ کسی خالی سیٹ وغیرہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اسے اپنی پشت پر ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی۔ محترمہ آپ کے بچے کا ایک جوتا نیچے گرا ہوا تھا۔ اس نے پلیٹ فارم کی طرف دیکھا تو جینز شرٹ میں ملبوس ایک لمبا ترنگا سا لڑکا ایک چھوٹا سا جوتا اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ اس کی نظر بچے کے پاؤں پر پڑی۔ ایک جوتا واقعی غائب تھا۔ وہ بری طرح شرمندہ سی ہو گئی۔ شکریہ بھیا، یہ ان کا نہیں میرا بچہ ہے۔ اس کے پیچھے سوار ہوتی اسی لڑکی نے جوتا اس لڑکے کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اپنا منا بھی اس کے کندھے سے اتار کر اپنی گود میں منتقل کر لیا۔ تمہارا بھی شکریہ بہن، وہ سامنے والی بینچ پہ خالی پڑی ہے، وہیں چلتے ہیں۔ اب شرمندہ ہونے کی باری لڑکے کی تھی۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب سیٹ ہو کر بیٹھ چکے تھے۔ وہ لڑکی کے ساتھ ونڈو سائیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی سامنے والی 2 نشستوں پر قبضہ جما چکے تھے۔ جینز شرٹ والا لڑکا دائیں جانب ایک سنگل سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ ٹرین نے اب آہستہ آہستہ رفتار پکڑنی شروع کر دی تھی۔ بارش کی پھوار کھڑکی کے راستے اندر تک آ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ بھیگتا جا رہا تھا۔ اس نے گرل نیچے کرنی چاہی مگر وہ پورا زور لگا کر بھی اسے 1 انچ نہ سرکا سکی تھی۔ محترمہ یہ فکس ہوتی ہیں، آپ صرف شیشہ نیچے کر سکتی ہیں۔ اس کو گرل سے نبدار آزما دیکھ کر لڑکے نے نرمی سے ٹوکا۔ اس نے شیشہ نیچے گرایا اور بیگ سے اپنا موبائل نکال لیا۔ بیگم تم چائے تو لائی تھی نا پلاسٹک میں، وہ پی لیتے ہیں، میاں صاحب نے فرمائش کی۔ ابھی تو رحیم یار خاں گزرا ہے گڈو کے ابا، بہاولپور جا کر پیئیں گے۔ عورت نے فوراً میاں کی فرمائش رد کر دی۔ مگر بہاولپور آنے میں تو ابھی 3 گھنٹے ہیں، تب تک تو چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ بڑے میاں کی شاید چائے کے لیے طبیعت مچل رہی تھی۔ اچھا ابا میں فلاسک نکالتی ہوں۔ لڑکی نے ایک بار پھر اپنا منا اس کی گود میں ڈالا اور برتن نکالنے گئی۔ مرد اور عورت کو چائے کے کپ دینے کے بعد اس لڑکی نے اس کی جانب بھی ایک چھوٹا سا مگ بڑھایا۔ یہ لو سسٹر۔ انم اس نے دھیرے سے اپنا نام بتایا اور ساتھ ہی انکار میں سر ہلا دیا۔ ارے نہیں، میں اس وقت چائے بالکل نہیں پیتی۔
اس نے وہی مگ لڑکے کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے شکریہ کہہ کر کچھ جھجکتے ہوئے تھام لیا۔ اب وہ اس کی جانب ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کپ کو ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ بے فکر ہو کر پئیں، ہم نے اس میں کچھ نہیں ملایا۔ لڑکی ہنس کر بولی تو لڑکا جلدی جلدی چائے کے گھونٹ لینے لگا اور وہ اپنی جگہ چھوڑ کر چور سی بن گئی۔ پھر اس نے بڑے میاں کی جانب دیکھا، وہ مزے سے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے باہر کے نظاروں کا لطف لے رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جیب سے بسکٹ کا ایک پیکٹ بھی برآمد کر لیا تھا اور اب وہ چائے میں بسکٹ ڈبو ڈبو کر کھاتے ہوئے کتنے خوش اور آسودہ سے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک گہری نظر ان پر ڈالی۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ بے اختیار اس کی ذہنی روح بھٹک کر اپنے ابا کی طرف چلی گئی۔ وہ بھی یوں ہی ٹرین کے سفر میں کھانے پینے کے بے حد شوقین تھے۔ ایک دو بار اس نے بچپن میں ان کے ہمراہ سفر کیا تھا۔ یہ دھندلی سی چند یادیں باقی تھیں۔ وہ فراٹے بھرتی ٹرین اور کھانے پینے میں مشغول شفیق چہرے والے اس کے ابا اب تو نہ جانے کیسے تھے، کس حال میں تھے۔ کافی عرصے سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں رہا تھا۔ دراصل اس کے بچپن میں ہی اس کے اماں ابا کی طلاق ہو گئی تھی۔ وہ اماں کے ہمراہ نانی کے گھر میں رہتی تھی۔ طلاق کے بعد اس کی ماں شدید ڈپریشن میں چلی گئی تھی۔ ان کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ ابا اسے ان سے چھین نہ لے۔ وہ ہمہ وقت اسے خود سے لپٹائے رکھتی۔ ابا اس سے ملنے آتے تو وہ انہیں غش آ جاتا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے، وہ اسے خود سے چمٹا لیتی۔ نانی بمشکل الگ کر کے ابا سے ملنے کے واسطے گلی میں بھیج دیتی۔ پھر ابا نے بھی دوسری شادی کر لی، ان کا آنا کم ہو گیا۔ نانی اکثر جتاتی، دیکھ لو تمہارے باپ نے تو جھٹ بیاہ رچا لیا، مگر ماں نے تم پر اپنی جوانی وار دی۔ وہ ابا سے اور بھی منفرد ہو جاتی اور وہ فون کرتے تو سرد مہری سے بات کرتی۔ ابا اس کے خرچ کے واسطے کچھ رقم بھی بھجواتے تھے۔ ان ماں بیٹی کو ان معمولی روپوں کی کچھ خاص ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ انہیں نانی کے پینشن اور نانا کے ساسوں کا بڑا آسرا تھا۔ پھر ابا کے فون بھی کم سے کم ہوتے گئے۔ گرما گرم پکوڑے، لے جی مزیدار پکوڑے۔ وہ ہڑبڑا اٹھی۔ ٹرین بہاولپور اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ بارش ہنواز ہو رہی تھی۔ بھائی پکوڑے تازہ ہیں؟ خاتون نے اشتیاق سے پوچھا، جبکہ لڑکی سوتے ہوئے اپنے دونوں بچوں کو گود میں لیے خود بھی اونگ رہی تھی۔ ہاں خالہ جی، بالکل تازہ اور خستہ پکوڑے ہیں۔ پکوڑے والا لپک کر آیا۔ سوندھی سی مہک ہر طرف پھیل گئی۔ عورت نے پکوڑے خرید لیے۔ لو بیٹا چکھو تو صحیح کیسے ہیں۔ عورت نے شاپر اس کی جانب بڑھایا۔ شکریہ آنٹی۔ اس نے ایک پکوڑا اٹھایا۔ پہلے وہ چائے کے لیے انکار کر چکی تھی، اس لیے اب اسے منع کرنا اچھا نہیں لگا۔ عورت نے پھر وہی شاپر لڑکے کی جانب بڑھایا۔ لڑکے نے بھی تھینک یو آنٹی کہتے ہوئے 2 پکوڑے اٹھائے اور اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کھانے لگا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے پکوڑا منہ میں ڈالا۔ اف توبہ، اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے پکوڑے کے ساتھ ہری مرچ بھی کھا لی تھی۔ ہاسٹل کے پھیکے کھانے کھا کر مرچ مسالے کی تو عادت ہی نہیں رہی تھی۔ ہری مرچ تو اسے ویسے بھی بہت چبھتی تھی۔ برا حشر ہو گیا، آنکھوں سے پانی بہنے لگا، منہ لال ٹماٹر سا سرخ ہو گیا۔ پانی کی بوتل خالی پڑی تھی۔ لڑکے نے جلدی سے ایک چھوٹی سی پانی کی بند بوتل اس کی جانب بڑھائی۔ وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ اس نے گٹا گٹ ساری بوتل چڑھائی۔ کچھ حواس بحال ہوئے۔ عورت پکوڑے کھاتے ہوئے تبصرہ فرما رہی تھی، ایسے ہوتے ہیں پکوڑے کیا، سادہ بیسن میں نمک مرچ گھول دیا۔ ارے پکوڑے تو میں بناتی ہوں، اتنے سارے لزومات ڈالتے ہیں، ہر مسالہ، ہر لہسن تازہ، ہر پودینے کی چٹنی، پالک، آلو، بند گوبھی، باریک کٹی ہوئی سوکھا دھنیا، اناردانہ، املی کا گودا، اور بس بیگم بس، اتنی مہنگائی میں اتنے ڈھیر لزومات ڈالنا بہت مشکل ہے، سادہ آلو بیسن پر ہی گزارا کراؤ۔ لڑکے نے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ آنٹی آپ شاید پکوڑے بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ انم شائستگی سے پوچھنے لگی۔ ہاں بیٹا، مگر اب تو صرف ساون رت میں ہی کھاتی ہوں، ڈاکٹر نے بلڈ پریشر کی وجہ سے زیادہ کھانے سے منع کر رکھا ہے۔ اور تم بیٹا لاہور کس کے پاس جا رہی ہو؟ آنٹی میں تو اپنے ہاسٹل جا رہی ہوں۔ اچھا تو پڑھتی ہو وہاں؟ وہ کچھ سوچ کر بولی، جی آنٹی، لاہور یونیورسٹی میں BS فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس نے ان کی تسلی کے لیے تفصیل سے جواب دیا۔ سامنے بیٹھا لڑکا بیزاری سے اپنے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ محترمہ آپ کے پاس کوئی بک ہوگی، میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی ہے، وہ اچانک انم سے مخاطب ہو کر بولا۔ اللہ کرے نوجوان نسل کے تمام موبائلوں کی بیٹریاں ہمیشہ کے لیے ڈیڈ ہو جائیں تاکہ وہ کسی طرح کتاب کی جانب تو مائل ہوں، بڑے میاں بڑبڑائے۔ اس کے پاس مستقل حسین تار کا ایک سفر نامہ موجود تھا۔ اس نے جلدی سے وہی بیگ سے نکال کر لڑکے کی جانب بڑھا دیا۔ مبادہ بڑے میاں کوئی کتاب وغیرہ نہ ہونے پر اسے بھی 4 باتیں سنا دیں۔ ٹرین اب تیزی سے ملتان سے ہوتی ہوئی لاہور کی جانب محو سفر تھی۔
نہ جانے کیسے بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ بھی لگ گئی۔ پھر جب لاہور آیا تو ٹرین ایک جھٹکے سے رکی۔ لڑکی کے دونوں بچوں نے ایک ساتھ رونا شروع کر دیا۔ وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ سبھی اپنا اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ اس نے بھی اپنا ٹرالی بیگ نکالا۔ ایک افراتفری سی مچی تھی۔ دروازے کے قریب بہت رش تھا۔ وہ عورت اور لڑکی کے ہمراہ راستہ صاف ہونے کا انتظار کر رہی تھی جب اس لڑکے نے شکریہ کہہ کر اس کی کتاب لوٹائی۔ پھر اس پر ایک گہری الوداعی نظر ڈال کر اپنا بیگ سنبھالتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس فیملی کو تو ان کے رشتہ دار لینے آئے تھے۔ لڑکی اور لڑکا دونوں گرم جوشی سے اسے خدا حافظ کہتے ہوئے رخصت ہوئے اور اس نے تیز قدموں سے ٹیکسی اسٹینڈ کا رخ کیا۔ ایک ایک کر کے کئی دن گزر گئے۔ وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن لائبریری میں بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی جب اس کی کلاس کا سیارہ سے ڈھونڈتا ہوا آن پہنچا۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ کیفے میں بٹھا کر آیا ہوں۔ ہیں کون آ گیا مجھ سے ملنے؟ وہ حیران ہوئی۔ اس شہر میں تو اس کا کوئی رشتہ دار وغیرہ بھی نہیں رہتا تھا۔ وہ سوچتی ہوئی کیفے میں آئی اور پھر دروازے پر ہی ٹھٹک گئی۔ سامنے وہی لڑکا بیٹھا تھا، وہی ٹرین میں ملنے والا۔ اسے شدید تپ چڑھی۔ اتنا مذہب اور شریف دکھتا تھا مگر عام لڑکوں کی طرح کتنا چھچھوڑا اور سڑک چھاپ نکلا۔ اس نے ٹرین میں آنٹی کو اپنی یونیورسٹی کا بتایا تھا تو پیچھا کرتے ہوئے وہیں آن پہنچا۔ جی فرمائیں، اس نے بمشکل خود کو ٹھنڈا کیا اور اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ لڑکے کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی گمسم اسے دیکھتا رہا جیسے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ اشتعال کی ایک لہر اس کے اندر آئی۔ وہ آستین چڑھا کر بڑھی۔ آخر کو بلیک بیلٹ تھی۔ مسٹر، میں نے پوچھا ہے آپ یہاں کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں؟ اس کے الفاظ مذہب مگر لہجہ زہریلا تھا۔ لڑکے نے ایک نظر اسے دیکھا پھر تحمل سے بولا، انم پلیز تھوڑی دیر آرام سے میری بات سن لے۔ اچھا تو اس نے میرا نام بھی یاد رکھا ہوا ہے، اس نے دل میں تنفر سے سوچا۔ حالانکہ نام معلوم تھا تو وہ اسے ڈھونڈتا ہوا سیدھا یہاں آن پہنچا تھا۔ اس وقت وہ قطعی بھول گئی۔ بات سننے میں کیا حرج تھا، اس نے خود کو سمجھایا۔ پھر ایک کرسی گھسیٹ کر اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ انم ناراض نہ ہوں، میں آپ سے آپ کے فادر کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ ابا کے نام پر وہ چونک کر رہ گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ اس سے پہلی نظر کی محبت وغیرہ کی کوئی کہانی سنانے آیا ہے مگر وہ تو بالکل مختلف بات کر رہا تھا۔ میرے ابا کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ اس نے بڑی بے صبری سے سوال کیا۔ دراصل آپ کے ابا نے میری پھپھی سے نکاح کیا تھا۔ پہلے تو مجھے بھی علم نہیں تھا۔ ایک دن آفس والوں سے ان کے وجابات وصول کرنے تھے تو ان کی فائل بنوا رہا تھا۔ کاغذات میں ان کے ساتھ آپ کی ایک تصویر بھی برآمد ہوئی تھی۔ تصویر بہت پرانی تھی مگر بہت واضح تھی۔ اس دن ٹرین میں آپ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا مگر بے یقین سا تھا۔ آپ کی بک پر آپ کا نام درج تھا۔ گھر آ کر پھپھو سے پوچھا تو انہوں نے بھی تصدیق کی اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ آپ کے اپنے ابا کے ساتھ تعلقات برائے نام ہی رہے تھے۔ میں بھی اس بات کو نظر انداز کر دیتا مگر ابھی 3 دن پہلے ان پر فالج کا شدید حملہ ہوا ہے۔ وہ ہاسپٹلائز ہیں۔ حالت خاصی مخدوش ہے۔ انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ ایک بار ان سے مل لیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ سے مل کر سکون آئے اور ان کی حالت میں بہتری آئے۔ ہیں ابا بیمار ہے؟ اتنے بیمار؟ وہ بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر اس کا ذہن اسی ایک بات پر اٹکا ہوا تھا۔ اسے اس لڑکے کا چہرہ دھندلا سا نظر آ رہا تھا اور سر چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ انم آپ ریلیکس ہو جائیں، انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ یہ کارڈ ہے، اس پر ہاسپٹل کا پتہ درج ہے۔ اس نے دلاسا دیتے ہوئے اس کی جانب ایک کارڈ بڑھایا جسے اس نے غائب دماغی سے پکڑ لیا۔ وہ یوں ہی حق دک کی بیٹھی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور پھر اس کی جانب ذرا سا جھک کر بولا، میرا نام منیب ہے اور کارڈ کی پشت پر میں نے اپنا نام اور ایڈریس وغیرہ بھی لکھ دیا ہے۔ حالانکہ اس کا اپنے باپ سے اتنا جذباتی لگاؤ نہیں تھا مگر خون کی ایک کشش بھی ہوتی ہے۔ ان کی بیماری کا سن کر وہ نڈھال ہو گئی۔ اس دن باقی کلاسز چھوڑ کر ہاسٹل چلی آئی۔ ابا کا تو نمبر بھی کب سے اس کے موبائل سے ڈیلیٹ ہو چکا تھا۔ اپنی روم میٹ عالیہ سے تذکرہ کیا تو وہ بولی، دیکھو انم، آج کل کے حالات بہت خراب ہیں۔ یوں کسی اجنبی کی کہانی پر پرمن اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاسٹل کی وارڈن خاصی سمجھدار ہیں، کچھ عرصہ یمن پولیس میں بھی رہ چکی ہیں۔ ان سے اپنی پریشانی کا ذکر کرو، وہ تمہارے ساتھ ہسپتال چلی جائیں گی۔ اب وہاں جا کر ہی صحیح صورتحال معلوم ہو سکتی ہے۔ کارڈ پر دیے گئے پتے پر وہ وارڈن کے ہمراہ ہسپتال پہنچی۔ سامنے بیڈ پر نحیف و نزار سے اس کے ابا ہی تھے۔ اتنے کمزور، اس قدر لاغر ہڈیوں کا تقریباً ڈھانچہ، اس نے اس کے نقوش سے انہیں پہچانا۔
ان کے قریب دھڑی کرسی پر ایک نفیس سی آنٹی بیٹھی تھی، وہی لڑکا۔ شکل سے یاد آیا کہ اس کا نام منیب ہے۔ ان کی ڈرپ ٹھیک کر رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے چلتی ہوئی ان کے سرہانے آ کر کھڑی ہوئی، پھر اس نے ان کے جھڑیوں بھرے کمزور سے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ان کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ ابا جان، اس نے دھیرے سے پکارا۔ وہ آنٹی وارڈن کو بتا رہی تھی کہ ان کے دائیں حصے پر فالج کا حملہ ہوا ہے، چہرے کا آدھا حصہ متاثر ہوا ہے۔ فی الحال وہ بولنے سے قاصر تھے۔ وہ ان کے قریب کھڑی آنسو پیتی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے باپ جیسے انمول رشتے کو نظر انداز کر کے غلطی ہی نہیں گناہ بھی کیا تھا۔ والدین کے ذاتی اختلافات اپنی جگہ، وہ دونوں ہی بچوں کی یکساں محبت اور توجہ کے حقدار ہوتے ہیں۔ یہ جوس لیں۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلاں تھی کہ جب منیب نے جوس کا ڈبہ اس کی جانب بڑھایا، اس نے چونک کر دیکھا۔ وہ چہرے پر نرم سا تاثر لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی تشکر سے اسے دیکھا۔ وہ کافی دیر بیٹھی رہی۔ رخصت ہوتے وقت جب اس نے ایک بار پھر ابا جی پکارا تو اس بیمار وجود میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی، اور پھر ان کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور وہ برستی آنکھوں سے لوٹ آئی۔ پھر وہ روز شام میں ہاسپٹل جانے لگی۔ کبھی ابا کے لیے سوپ اور دلیا وغیرہ بھی بنا کر لے جاتی۔ منیب بھی اکثر وہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنی ذمہ داری سے ان کو سنبھالنے میں آنٹی کی مدد کر رہا تھا۔ وہ کم گوسا لیے دیے رہنے والا انسان تھا۔ اس کی موجودگی میں وہ خود کو آرام دہ محسوس کرتی تھی۔ پھر ابا کی حالت کافی سنبھل گئی اور ایک دن وہ ہاسٹل سے ڈسچارج کر دیے گئے۔ منیب نے بتایا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد آنٹی نے پینشن کے روپیوں اور بچت کو ملا کر ایک چھوٹا سا گھر خریدا تھا۔ اسی دوران ان کا اپنے گھر میں بھی جانا ہوا۔ اماں میں ابا سے ملی تھی۔ اس نے حوصلہ پا کر ڈرتے ڈرتے اماں سے تذکرہ کیا۔ وہ خلاف معمول خاموش رہی۔ اماں، وہ بہت بیمار ہیں۔ اماں، میں اب ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے غلطی کی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ میں نے بھی غلطی کی تھی۔ ان کے منہ سے سرسراتا سا جملہ نکلا۔ اس نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ جب سے تمہارے نانا ابو اور نانی اماں فوت ہوئے ہیں، میں خود کو اتنا تنہا محسوس کرتی ہوں۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ ایک اہم رشتے سے محروم رکھ کر میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مجھے معاف کر دو میری بچی۔ وہ سسک اٹھی۔ نہیں امی پلیز۔ اس نے انہیں لپیٹ لیا۔ اس بار وہ لاہور آئی تو ابا کے گھر بھی گئی۔ وہ اسے دیکھ کر کھل اٹھے۔ آنٹی بھی خوش دلی سے ملی۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ منیم اب یہاں نہیں ہوتا، آنٹی نے اس کی نظروں کا سوال سمجھ کر کہا تو وہ بری طرح سے شرمندہ ہو گئی۔ وہ آنٹی میں سمجھی وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسے اپنی مایوسی پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے خجالت چھپانے کے لیے جلدی سے کہا، وہ تو تمہارے ابا بیمار تھے اس لیے میری مدد کے خیال سے چند روز یہاں رہا تھا، ورنہ ان لوگوں کا گھر تو فیصل ٹاؤن میں ہے۔ وہ شام کو اپنی چند جونیئرز کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ آج اسے ٹیوشن فیس ملی تھی تو وہ اپنی روم میٹ عالیہ کے ہمراہ مارکیٹ چلی آئی۔ دونوں نے کچھ ضروری شاپنگ کرنی تھی۔ عالیہ جیولری اور میک اپ سیکشن کی طرف چلی گئی۔ وہ اپنے لیے اسٹالر پسند کر رہی تھی۔ اسے ایک گہرے کلر کا نفیس سا لڑکا پسند آیا تو وہ اس نے آنٹی کے لیے خرید لیا۔ پھر ابا کے لیے ایک سفید کرتا بھی دل کو بھا گیا۔ ادھر ادھر گھوم رہی تھی جب نظر ایک خوبصورت بلیک کلر کی مردانہ شرٹ پر پڑی۔ بے اختیار نظروں کے سامنے منیب کا سراپا گھوم گیا۔ اس پر یہ کتنی سوٹ کرے گی؟ جی میں آیا کہ وہ اسے بھی خریدے۔ پھر اس نے بمشکل دل کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروایا۔ بھلا وہ اس کو کس حیثیت سے تحفہ دے گی؟ عالیہ کی طرف آئی تو وہ بھی اپنی شاپنگ مکمل کر چکی تھی۔ ذرا اس سب کا بل تو بنا دیں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ انہوں نے سارا سامان کاؤنٹر پر ڈھیر کیا۔ اس کی آواز پر سیلزمین پلٹا تو انم ہکا دکا رہ گئی۔ سامنے منیب کھڑا تھا۔ آپ یہاں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ جی میں یہاں پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں، وہ اعتماد سے بولا۔ وہ بے اختیار اس کی جانب ٹٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مس انم، آپ شاید سمجھی تھی کہ یہ اتنا بڑا شاپنگ مال میرا ہے۔ وہ اس کے یوں دیکھنے پر کچھ شرارت سے بولا تھا۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ جی نہیں آؤ عالیہ۔ وہ عالیہ کو گھسیٹتی ہوئی تیزی سے باہر نکل آئی۔ یار یہ تمہاری اسٹیپ مدر کا بھتیجا ہے نا، بڑا ہینڈسم ہے۔ عالیہ بولی تو وہ تڑپ اٹھی۔ یوں نامحرم مردوں کی تعریف کرنا گناہ ہے۔ ویسے بھی عورتوں کو نظریں جھکا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مذہب میں عورتوں کو نہیں، مردوں کو نظریں جھکا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں تو بائی دعوے بات کر رہی تھی۔ اس میں اتنا برا ماننے کی تو کوئی بات نہیں ہے، ورنہ میرا اپنا منگیتر خود اتنا شاندار ہے، میں کیوں کسی نامحرم کی تعریف کروں گی؟
وہ بھی عالیہ تھی، غصہ ایک پل میں آتا تھا اسے۔ اب میں اس کی نامعقول بات پر بھڑک اٹھی اور ناراض ہو کر آگے آگے تیز تیز چلنے لگی۔ انم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پلیز عالیہ، ناراض نہ ہو، رک جاؤ، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ بھی تیزی سے اس کے ہم قدم ہوئی۔ وہ ذرا سا رکی اور پھر معنی خیزی سے بولی، اس مذاق کا پس منظر میں کچھ سمجھ رہی ہوں۔ وہ بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ عالیہ پلیز۔ دونوں ایک سیکنڈ کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہیں اور پھر دونوں ایک ساتھ ہنس پڑی اور یوں ہی ہنستے مسکراتے ہاسٹل جانے کے لیے رکشہ دیکھنے لگیں۔ اگلی بار وہ سنڈے کو گئیں۔ آنٹی نے ابا کو نہلانا تھا، اس نے ان کی مدد کی، پھر تیل سے ابا کے سر میں مساج کرنے لگی۔ وہ غنودگی میں چلے گئے۔ آنٹی نے پڑوسن کی عیادت کو جانا تھا، وہ چلی گئیں۔ وہ ابا کو چادر اڑھا کر برآمدے میں آ بیٹھیں۔ موسم آج پھر ابر آلود تھا، کنمن ہو رہی تھی۔ اسے بے اختیار ٹرین کا وہ سفر یاد آ گیا، بھیگا بھیگا سا سفر، اور ساتھ ہی کسی کا مہربان چہرہ بھی۔ ذرا سی آہٹ ہوئی، اس نے بند آنکھیں کھول کر دیکھا۔ منیب اپنی موٹر سائیکل اندر لا رہا تھا۔ اس کے دل کو عجیب سی خوشی ہوئی، من میں ایک شور سا مچا۔ اس نے ڈپٹ کر دل کو خاموش کروایا۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا ادھر ہی آ رہا تھا، ہاتھ میں ایک شاپر تھام رکھا تھا۔ اسے ایک دم سامنے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پھپھو کہاں ہے؟ میں ان کے لیے پکوڑے لایا ہوں، وہ پڑوس میں گئی ہیں۔ ویسے آپ کی پھپھو کے علاوہ بھی یہاں کوئی ہوتا ہے؟ وہ خفگی سے بولی۔ اچھا تو پھر یہ لیں شاپر۔ اس نے لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ کچن میں گئی۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ شاپر ہیں، پکوڑے کیوں ہیں؟ وہ ایک پلیٹ میں پکوڑے نکال رہی تھی، ایک میں میٹھے اور دوسرے میں نمکین۔ واہ، آج تو مزہ آ گیا۔ اس نے کچھ پکوڑے ہاٹ پاٹ میں رکھے اور کچھ پلیٹ میں رکھ کر وہاں چلی آئی۔ پلیٹ سامنے میز پر رکھی اور جلدی سے ایک پکوڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ یہ شاید نمکین والا ہے، دھیان سے کھائیے گا، آج بھی ہری مرچ نہ نگل لیجیے گا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ وہ کھل کر ہنسنے لگی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ دلچسپی سے اس منی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کتنی جذباتی تھی۔ آپ کو وہ سفر یاد ہے؟ وہ اپنے پلو سے اپنی آنکھیں پہنچ کر بولی۔ ہاں، سب یاد ہے، وہ سادگی سے بولا۔ میری زندگی کا وہ یادگار سفر تھا۔ منیب، شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے میرے ابا سے ملوایا، ورنہ میں تو اپنے اتنے اہم رشتے کھو بیٹھی تھی۔ وہ بھڑائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں ممنون ہوں آپ نے مجھے ساری عمر کے خسارے سے بچا لیا، اور میں بھی شکر گزار ہوں انم۔ میرے شکر گزار؟ بھلا وہ کیسے؟ میں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ اس دن یونیورسٹی آپ سے ملنے آیا تھا تو آپ بڑے خطرناک تیوروں سے میری طرف بڑھی تھیں۔ شاید پٹائی کا ارادہ تھا، پھر شاید آپ نے خود کو مشکل سے روکا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ ٹھیک سمجھے تھے آپ، اماں نے مجھے کراٹے سکھائے تھے تاکہ میں بوقت ضرورت اپنا دفاع کر سکوں۔ ایک دو بار اپنا پیچھا کرنے پر آوارہ لڑکوں کی ٹھکائی بھی کر چکی ہوں۔ میں یہ فخریہ بتانے لگی۔ ہائے اللہ، پھپھو کہاں ہے؟ کب آئیں گی؟ وہ مصنوعی طور پر گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی۔ بارش اب تیز ہو رہی تھی، فوار برآمدے کے اندر آ کر دونوں کو بھگو رہی تھی۔ بے فکر رہیں، آپ اس کیٹیگری میں نہیں آتے۔ تو پھر بتا دیں کس کیٹیگری میں آتا ہوں؟ وہ بوجھل لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ آپ کو ساون رت پسند ہے؟ وہ اس کے گہری کچھ کہتی نگاہوں سے گھبرا کر یوں ہی پوچھنے لگی۔ ہاں، پہلے تو اتنی نہیں تھی، مگر اب بہت زیادہ ہے۔ مجھے بھی پہلے تو نہیں تھی، مگر اب بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نے بھی اس کا جملہ دہرایا۔ کیوں؟ دونوں کے منہ سے بہک وقت نکلا۔ دونوں ہی خاموش رہے۔ دونوں ہی جانتے تھے کہ یہ ساون رت نہیں اس کے لیے پسند ہے کہ وہ اسی ساون رت میں پہلی بار ملے تھے۔ ساون رت کی ہم سفر دونوں کے لبوں پر معنی خیز خاموشی تھی۔ دونوں کے دل دعا گو تھے کہ ساون رت کے وہ دو ہم سفر زندگی کے ہم سفر بھی بن جائیں۔ دونوں کے چہروں پر خوبصورت تبسم سجا تھا اور آنکھوں میں آنے والے خوشکن وقت کے سپنے دمک رہے تھے۔ ساون کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں انہیں چھو کر گزر رہی تھیں اور ساتھ ہی ان کے ملن کی دعا بھی کر رہی تھیں۔ جب دو محبت بھرے دل سچے من سے ایک دوسرے کے طلبگار ہوتے ہیں تو آس پاس کی فضائیں بھی ان کے لیے دعا گو ہو جاتی ہیں۔